اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالمستعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مومنین کرام، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ قوم کی مقدس سرزمین پر اہل سنت کے پیر صاحب میرے سامنے موجود ہیں، آپ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اور پیر صاحب کی گفتگو ہوئی اور ہم نے باتیں کی اور ان کے کافی سارے سوالات تھے، ہماری کافی گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں پیر صاحب جو ہیں اہل سنت کے ماشاءاللہ بہت مشہور اور معروف پیر صاحب ہیں، انہوں نے کچھ سوالات کیے اور ان کے سوالات کے ہم نے جواب دیے اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ مطمئن بھی ہوئے اور الحمدللہ یہ مذہب حقہ کی طرف آنے کو قبول بھی کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیسے ہم سے مطمئن ہوئے اور یہ اپنی کہانی آپ خود بھی آپ مومنین کو بتائیں گے، ان کے کون کون سے سوالات تھے مثلا اور یہ کیسے ہم سے مطمئن ہوئے۔ میں ملتمس ہوں پیر صاحب سے کہ مومنین کو بتائیں کہ آپ کن باتوں سے مطمئن ہوئے اور مذہب حقہ کی طرف آنے کو آپ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں پیر لاریب حاصل فقیر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ شکر الحمدللہ اس وقت میں اولیاء اللہ کی سرزمین پر موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام عباس جوابی صاحب۔ انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے مذہب اور اپنے دین اور حق کی باتیں جو میرے دل اور دماغ اور میں وہاں سے سوچ کر آیا تھا کہ میں نے جا کر اس سرزمین پر علماء اکرام سے مل کر یہ سوالات کرنے ہیں اور ان کے جوابات بھی مجھے وہی ملے جو مجھے سوال میرے پاس تھے۔ اور الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک صاحب علم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، پھر ان کے ساتھ سفر ہوا، پھر ان کے ساتھ ساری زیارات کا شرف ملا اور میں بہت اپنے آپ کو ایک سمجھ لیں کہ ایک الگ شخص سمجھ رہا ہوں اس وقت، کیونکہ اس در پہ جھکتا ہی وہی ہے جسے مولا بنا۔ الحمدللہ نجف اشرف، کربلا معلیٰ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، قم کے اطراف کی، نجف اشرف اور کربلا کے اطراف کی زیارت اور بعد جناب سے گفتگو اور بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ سوالات بھی ایسے اگر میں کسی اور شخص یا کسی اور مذہب کے ملا یا عالم سے کرتا تو وہ میرا گریبان پکڑ لیتا، جواب نہ دیتا۔ الحمدللہ مولانا نے مجھے جواب دیے، نہ صرف جواب دیے مجھے مطمئن بھی کیا۔ مثلا کہ جیسے آج کل کا حج کا سیزن، حج کا دور اور حج کا موسم ہے، حج کا وقت ہے، اس وقت میں ایک مشہور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس کا تقریباً ہر علماء اکرام کے جو لوگ ہیں فقہ جعفریہ کو چھوڑ کر الگ الگ اس کے سوالات اور الگ الگ جوابات دیتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا اور انہوں نے مجھے مطمئن کیا اس کے جواب۔ میں نے ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج اور آخری خطبہ تھا اس میں ایک معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فعاذ علی مولا۔ اس پہ مجھے آپ وضاحت کریں، اور میں نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے مجھے کتابیں کھول کر مجھے مطمئن کیا، اور میں خود حیران ہوں کہ ان کے پاس اتنا علم ہے، ہم سب غفلت میں۔ میں اپنی جتنے بھی میرے جاننے والے اور میرے مریدین ہیں، میں کیونکہ میرا چینل ہے یوٹیوب پر الف لام میم قرآنی وظائف، میں کینسر سے لے کر ہر بیماری کا دم کرتا ہوں۔ میرا نام لکھیں یوٹیوب پر لاریب حاصل فقیر، آپ کے سامنے میرا ڈیٹا آ جائے۔ میں نے بہت سے ممالک کا وزٹ بھی کیا، بہت سے ممالک سے لوگ میرے ٹچ میں اور رابطے میں بھی ہیں، کیونکہ میں کینسر کا دم کرتا ہوں، اس سلسلے میں پوری دنیا میں جاتا بھی ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے محترم ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، اب سب مجھ سے بہتر ہیں۔ مجھے انہوں نے جو باتیں کی اور جس باتوں پہ میں آمادہ ہوا، دیکھیں دل اور دماغ تو پہلے ہی مطمئن تھا، روح اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو در بدول پر جھکنے کے لیے ہی بنائی۔ الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اپنے تصوف جتنے بھی تحفظات ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، آئیں ان کا جواب ان سے قرآن و سنت کے نتیجے ملے نا آپ۔ ہاں امام کا بھی ایک قول انہوں نے مجھے بتایا
کہ امام فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو کوئی بھی کام کوئی بھی عمل بتاتے ہیں تو ہم سے سوال آپ قرآن کی روح سے لیں، اس کا جواب ہم نہ دیں تو آپ وہ بات نہ مانیں۔ تو میں نے ان سے جتنی بھی باتیں کی، انہوں نے قرآن و سنت اور حدیث کی باتیں بتائیں، ایون کہ انہوں نے صحیح بخاری مسلم میں سے بھی باتیں مجھے بتائی جو تقریباً میں نے آج تک کسی عالم سے نہیں کی۔ میں ان سے مطمئن ہوں اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایک صاحب علم شخصیت کے ہاتھوں حقہ مذہب حقہ اور علی ولی اللہ پڑھوں گا۔ میں اپنے اور اپنے خاندان کی آخرت سدھار رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جب بروز قیامت ایک لائن سی لگی ہوگی تمام جن و انس کی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر تقسیم کر رہے ہوں گے کوثر، کیا میں اس قطار میں ہوں؟ اگر میں ہوں تو کس لائن میں ہوں؟ کیا میں یزیدی ہوں یا میں حسینی ہوں؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ رانگ چل رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے دادا اور نانا کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ پانی نہ دیں، اس نے ہمارے دین کی اور ہماری مخالفت کی، اس نے ہمیں جھٹلایا اور اس نے ہمیں ذلیل کیا دنیا میں، کیا وہ شخص کہیں کا رہے گا؟ نہیں، حضور نے ہی شفاعت فرمانی ہے اور اہل بیت نے ان کی سفارش کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے خدارا حق کی طرف آئیں، سرچ کریں، ریسرچ کریں، تعلیمات میں گھومیں، دنیا کو دیکھیں، کتابیں ڈھونڈیں، کتابوں کو پڑھیں، پھر جا کے کوئی فیصلہ کریں، جلدی فیصلہ نہ کریں۔ مجھے بھی 3 سال لگے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، مولانا صاحب سے، کہ وہ مجھے کلمہ حق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ مومنین، آپ نے دیکھا بہت اچھے انداز سے پیر صاحب فرما رہے تھے ماشاء اللہ۔ میں خود بھی خوش قسمت ہوں کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ صاحب علم لوگ، ان کو کیونکہ علم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہنمائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ کافی دیر میں، بہرحال دیر ٹھیک لیکن حق پہ آگے ماشاء اللہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، اور ہم خداوند متعال سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے علماء ہیں ان کے پاس ہے انشاءاللہ ان کو تمام جو ہے ان کے سوالات کے جواب ضرور ملیں گے۔ تو میں پیر صاحب کو کلمہ حق دہراتا ہوں، پیر صاحب میرے ساتھ انشاءاللہ کلمہ حق کی ساتھ ساتھ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل وخلیفتہ بلا فصل۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔